بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، قابل مبارکباد ہیں ذیلی جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران اور اس کی علاقائی یونٹیں جو وقتاً فوقتاً اس طریقے کے اصلاحی پروگرام بنارس کی مختلف مساجد میں منعقد کرتی ہیں، جس سلسلے کی آج ایک کڑی آج آپ کی اس تاریخی مسجد طیب شاہ کا یہ پروگرام ہے. اللہ تعالی ہماری اس جمعیت کو اور فعال اور متحرک اور سرگرم بنائے اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ دین کا، ملت کا، جمعیت و جماعت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. برادر گرامی، شیخ ظفر نعمان مکی حفظہ اللہ سے گھروں کی اصلاح کے تعلق سے انتہائی فاضلانہ خطاب ابھی آپ نے سماعت کیا، جو اس وقت کی ضرورت بھی ہے اور ہم سب کے دلوں کو اپیل کرنے والا یہ موضوع ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے بھائیوں، ایک مسلمان کی سب سے بڑی پونجی اس کا ایمان ہے، اور ایک انسان اپنی پونجی کے بارے میں، اپنے کیپٹل کے بارے میں بڑا سینسٹیو ہوتا ہے. اگر کسی انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ کوئی ایسی چیز بھی ہے جو اس کی پونجی کو ختم کر رہی ہے، اس کا کیپٹل ڈبو رہی ہے، تو عقل مند وہ آدمی ہے، ہوشیار وہ آدمی ہے جو ان چیزوں سے بچے گا. ایک مومن کے پاس اللہ کے پاس جا کے دکھانے کے لیے کیا ہے؟ ایمان ہے، نیک عمل ہے. اللہ کے یہاں جانے کے بعد جب ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہماری نیکیاں بارگاہ الہی میں قبول ہی نہیں ہیں، ہمارا مال ریجیکٹڈ تھا، ہمارا مال ڈیفیکٹو تھا،
ہم نے جو محنتیں کی، جو کوششیں کی، جو روزے رکھے، جو نمازیں پڑھی، جو قیام اللیل کیے، سب برباد ہو گئے. ذرا سوچے اس وقت دل پر کیا گزرے. ایک انسان نے عمل نہیں کیا، اس کو اس کا اجر نہیں ملا، وہ گھاٹے میں ہے. مگر یہ گھاٹا اتنا بڑا گھاٹا نہیں ہے جتنا بڑا گھاٹا اس کو محسوس ہوگا جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. تم عمل کر کے آؤ گے لیکن ہماری بارگاہ میں تمہارا عمل اڑتی ہوئی راکھ بن جائے گا. ہباء منصورا، ذرات میں بدل جائے گا، اڑ جائے گا، اڑا دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا. اٹ ول بی ڈسٹرائڈ، اٹ ول بی وینشڈ، ختم ہو جائے گا. اللہ کیوں؟ اس کی کوئی ویلو نہیں، کوئی اعتبار نہیں. تو ہمارے اور آپ کے لیے سوچنے کا ٹاپک ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں ریجیکٹ ہو جائیں. کبھی کبھی جانتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں نیکی کو برباد کرنے کے لیے انسان کی کوئی ایک غلطی، ایک گناہ جس کو انسان نے معمولی سمجھا، حقیر سمجھا، اہمیت نہیں دی، ایک گناہ انسان کو اللہ کے یہاں برباد کر دے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی ایک صحیح حدیث میں فرماتے ایاکم ومحقرات الذنوب، ایسے گناہوں سے بچو جن کو حقیر سمجھا جاتا ہے. فإنہن یجتمعن علی الرجل فیہلکنہ. یہ چھوٹے چھوٹے گناہ، یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں اکٹھا ہو کر کے انسان کو برباد کر دیتی ہیں. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اول تو ہم نیکی کے کام کرتے نہیں، اور جو تھوڑی موڑی نیکیاں ہمارے کھاتے میں ہیں، ہمارے نام اعمال میں ہیں، ان کو بچانے کی ہمیں فکر نہیں، ان کے بارے میں ہم سینسیٹیو نہیں ہیں. ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کے اوپر 10 گناہ کرتے ہیں. گناہ کرنے کے ٹائم اگر انسان کے اندر بے چینی ہے، انسان کے اندر اضطراب ہے، انسان کو گناہ کرنے کے ٹائم محسوس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، تو یہ بھی ایمان کی نشانی. اور جب گناہ کرنے کے ٹائم آدمی نڈر ہو جائے، بے خوف ہو جائے، انسان کی سوچ یہ ہو جائے کہ ارے کوئی بات نہیں، ہو گیا، یہ سوچ جب ہو جائے تو یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل. فرمایا کہ مسلمان جو ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، وہ گناہ کرنے کے ٹائم ایسا محسوس کرتا ہے جیسے کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، پہاڑ گرنے والا ہے. وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ وَقَعَ عَلَىٰ أَنفِهِ. اور جس کے دل میں ایمان ختم ہونے لگتا ہے، جو اللہ کا مجرم بن جاتا ہے، فاسق و فاجر بن جاتا ہے، وہ گناہ کرنے کے ٹائم ایسا محسوس کرتا ہے جیسے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو ہکا رہا ہے. ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو جیسے آدمی ہٹاتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، ایسے وہ آدمی کرتا ہے. تو آج کی ہماری تقریر کا عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری نیکیوں کو برباد کرتی ہیں، ہماری نیکیوں کو ڈسٹرائے کرتی ہیں، ہماری نیکیوں کو ختم کرتی ہیں. وہ کون سی خطرناک چیزیں ہیں؟ اب ظاہر سی بات، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. ہم چند چیزوں کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے انشاءاللہ. نیکیوں کو برباد کرنے والی سب سے پہلی چیز، آدمی نیکی کرے لیکن اس کے اندر ایمان نہ ہو. نیکیوں کے لیے ایمان ضروری ہے، اور ایمان کا الٹا، ایمان کا اپوزٹ کفر ہے. آدمی اگر کفر کرتا ہے، کسی ایک چیز کا بھی انکار کرتا ہے، جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر. یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں. ان 6 چیزوں میں سے کسی کا بھی انکار کر دیا، کافر ہو گیا. اور جو کافر ہو گیا اس کی نیکی اللہ کے یہاں برباد کر دی جائے گی. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے فرمایا، جو آدمی ایمان نہیں لائے گا، جو کفر کرے گا،
اس کی تمام نیکیاں برباد کر دی جائیں گی، وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ سورہ محمد کے اندر اللہ نے فرمایا والذین کفروا فتعسا لہم واضل اعمالہم، کافروں کے لیے بربادی ہے، اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے، رسول کا انکار کرنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، انہوں نے اللہ کی شریعت پر ناراضگی کا اظہار کیا، انہوں نے اللہ کی شریعت کو ناپسند کیا، اللہ نے ان کی تمام نیکیوں کو برباد کر دیا۔ ایمان ضروری ہے نیکیوں کی قبولیت کے۔ ابو طالب نام سنا ہے آپ نے؟ بچہ جانتا ہے، نبی کے چچا تھے، نبی کو پالا پوسا، باپ کے انتقال کے بعد، دادا کے انتقال کے بعد باپ بن کے سہارا دیا۔ ابو طالب کے اتنے احسانات ہیں نبی کے اوپر، ان کا وجود اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا ڈیفنس تھا۔ ان کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو کمزور محسوس کیا، مگر ان تمام باتوں کے باوجود ہمارا عقیدہ یہ ہے حدیثوں کی روشنی میں کہ ابو طالب جنت میں نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ ان کے پاس رسول کی محبت ہے، وہ اپنے بھتیجے سے پیار کرتے تھے، وہ محمد ابن عبداللہ سے پیار کرتے تھے، محمد الرسول اللہ سے پیار نہیں کرتے تھے، وہ ایمان نہیں لائے رسول کے اوپر۔ ایمان ضروری ہے میرے بھائی، ایمان نہ ہو تو آدمی صدقہ کرے، خیرات کرے۔ زمانے جاہلیت میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن جدعان، بہت نیک آدمی تھا، غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتا تھا، اتنا نیک آدمی تھا، لیکن ایمان نہیں تھا اس کے پاس، اللہ کو نہیں مانتا تھا، آخرت کو نہیں مانتا تھا۔ اما عائشہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے پوچھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ اے اللہ کے رسول، ابن جدعان بہت نیک آدمی تھا، کان یطعم المسکین، غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا، ویصل الرحم، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتا تھا، فہل ذاک نافعہ، اس کی یہ نیکیاں اس کے کام آئیں گی؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا نہیں، اس کی کوئی نیکی اس کے کام نہیں آئے گی۔ کیوں؟ فإنہ لم یقل یوما، اس نے کسی دن یہ دعا نہیں کی رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے پروردگار تو قیامت کے دن مجھے معاف کر دینا۔ وہ قیامت کو نہیں مانتا تھا، وہ آخرت کو نہیں مانتا تھا، وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، ایمان نہیں تھا اس کے پاس۔ ایمان اگر نہ ہو تو نیکیوں کی اللہ کے یہاں کوئی ویلو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ابراہیم کے اندر، مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید۔ اللہ نے فرمایا کہ کافروں کے عمل راکھ کی طرح ہیں، راکھ کی طرح، ہوا چلتی ہے، آندھی آتی ہے، راکھ ڈھیر ساری ہے، لیکن ہوا آئی اڑ گئی۔ ان کی نیکیاں، ان کے اعمال دیکھنے میں لگتے بہت ہیں، مگر جب اللہ کی طرف سے قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو ان کی کوئی نیکی ان کے کام نہیں آئے گی۔ تو یہ پہلی چیز ہے، کفر جو ہوتا ہے وہ آدمی کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسری چیز، ایک آدمی ایمان لایا، مسلمان ہوا، مرتد ہو گیا، دوبارہ پھر کفر کی طرف چلا گیا، یہ جرم بھی اللہ کے یہاں معاف نہیں ہوگا، اور مرتد کی کوئی نیکی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ فرمایا جو لوگ مرتد ہو گئے، اسلام لانے کے بعد اسلام کو چھوڑ دیا، ایمان لانے کے بعد ایمان کو چھوڑ دیا، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، اللہ فرماتا ہے ان کی تمام نیکیاں، تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ محمد کے اندر اللہ نے فرمایا، ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی الشیطان سول لہم واملی لہم۔ فرمایا جو لوگ ایمان کے آ جانے کے بعد، ہدایت کے آ جانے کے بعد مرتد ہو گئے، شیطان نے ان کے گناہوں کو، ان کے برے کارناموں کو، ان کے کالے کارناموں کو مزین کر دیا،
وَأَمْلَى لَهُمْ، اور شیطان نے ان کو لمبی لمبی آرزویں دلائیں، لمبی لمبی تمنائیں دلائیں. اور آگے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. جو لوگ مرتد ہو گئے ان کی تمام نیکیوں کو اللہ نے برباد کر دیا. تو مرتد اگر کوئی ہو جائے، آج آپ دیکھیں کیا دور گزر رہا ہے، اخبارات پڑھتے ہوں گے آپ، نیوز دیکھتے ہوں گے آپ. آج ہمارے گھروں کی، ہمارے سماج کی، ہمارے معاشرے کی لڑکیاں آج چند ٹکوں کے بدلے کہہ لیجئے، یا ہوس کے بدلے کہہ لیجئے، یا کسی کے بہکانے سے کہہ لیجئے، آج وہ ایمان چھوڑ کر کے کفر اختیار کر لیتی، کافر ہو جاتی، مرتد ہو جاتی. یہ پوری ملت کے لیے، پوری قوم کے لیے ایک تازیانہ ہے، ایک عبرت کی جگہ ہے، شرم کا مقام ہے. مسلمان کی تاریخ میں کبھی ایسا دور نہیں آیا تھا کہ مسلمان کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ راشن کارڈ کے بدلے آدمی مرتد ہو جائے، ووٹر کارڈ کے بدلے مرتد ہو جائے. یہ پوری تاریخ کا یہ بہت بڑا ہم سب کے لیے تازیانہ ہے میرے بھائیو. ایمان سب سے بڑی دولت ہے ایک مومن کے لیے، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا سورہ نساء کے اندر کہ جو لوگ کفر کی حالت میں چلے گئے دنیا سے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. اللہ کے یہاں، اللہ کی عدالت میں وہ زمین بھر کے سونا دے کر کے بھی اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا چاہے تو نہیں بچ سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہمارے ایمان کی قیمت زمین بھر کے سونا سے بھی زیادہ ہے. ایک غریب مسلمان بھی اگر ہے، اس کے سامنے قرآن کی یہ آیت ہونی چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے کہ میں غریب ہوں، میں جھوپڑ پٹی میں رہتا ہوں، میرے پاس روزی روٹی کے لالے ہیں، مگر ایمان ہے تو دنیا کا سب سے امیر آدمی ہوں، میں دنیا کا سب سے امیر آدمی، میرے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. یہ احساس ہونا چاہیے ایک مومن کو. یہ وہ دولت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن زمین بھر کے سونا بھی لے آؤ گے، اس دولت کا کوئی مقابلہ نہیں. تو اس دولت کے ہاتھ میں آنے کے بعد کوئی مرتد ہو جائے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی تمام نیکیوں کو برباد کر دے گا. اور یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو ارتداد ہوتا ہے یہ 4 ٹائپ کا ہوتا ہے. ایک ارتداد ہوتا ہے قولی، زبان سے، اورل، آدمی زبان سے اللہ کو گالی دے دے، رسول کو گالی دے دے، زبان سے کسی چیز کا انکار کر دے جو شریعت میں واجب ہے، تو یہ ہے قولی ارتداد. ایک ہوتا ہے عملی ارتداد، کسی غیر اللہ کے آگے سجدہ کر دیا، کسی بت کے آگے، کسی پتھر کے آگے، کسی پیڑ کے آگے، کسی مزار کے آگے سجدہ کر دیا، یا جادو سیکھ لیا، یا جادو سکھانے لگا. یہ ہے عملی ارتداد. اور تیسرا ارتداد ہوتا ہے اعتقادی ارتداد. کوئی شرکی عقیدہ رکھے، کوئی ایسا عقیدہ رکھے جو ایمان کے خلاف ہے، عقیدے کا ارتداد ہے. اور چوتھا ارتداد جو شک کے راستے سے آتا ہے. اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا ہے، یہ شک کر رہا ہے. اللہ نے کسی چیز کو فرض قرار دیا، یہ شک کر رہا ہے. تو اللہ کے فرض کیے ہوئے یا اللہ کے حرام کیے ہوئے جس کی حلت اور حرمت، جس کا فرض ہونا یا حرام ہونا ثابت ہے قرآن و سنت سے، اگر اس کے بارے میں کوئی شک کرتا ہے تو یہ شک کا ارتداد ہے. تو یہ دوسری چیز ہے. اگر کوئی آدمی ارتداد اختیار کر لیتا، مرتد ہو جاتا ہے، تو اس کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کے کاؤنٹیبل نہیں ہوں گی، اس کی نیکیاں اللہ کے شمار نہیں ہوں گی. نمبر 3، منافق کی نیکیاں بھی اللہ کیا قبول ہے. منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق بنا ہے نفاق سے. نفاق عربی میں نفق سے بنا ہے. نفق بولتے سرنگ کو. یعنی جو آدمی منافق ہوتا ہے وہ ایمان کے قلعے میں سرنگ بناتا ہے. عربی میں بولتے ہیں جنگلی چوہا ہوتا ہے، اس کو عربی میں یربو بولتے ہیں، جنگلی چوہا. وہ 2 بل بناتا ہے، ایک بل سے داخل ہوتا ہے، دوسرے بل سے نکلتا ہے. ایک بل کا نام نافقہ ہے، ایک کا نام قاسعہ ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ نفاق کا لفظ اسی سے بنا ہے، نافقہ سے، اس جنگلی چوہے کے بل کے نام سے نفاق بنا ہے.
منافق کیا کرتا ہے؟ وہ ایمان کے اندر ایک بل سے داخل ہوتا ہے، دوسرے بل سے نکل جاتا ہے. وہ بظاہر ایمان رکھتا ہے، بظاہر کلمہ پڑھتا ہے، مگر اندر اس کے جو ہے کفر چھپا ہوا ہے، اندر اللہ اور اس کے رسول کی نفرت چھپی ہے، اندر دین کی دشمنی چھپی ہے. ایسا آدمی منافق ہے. اور یہ اتنے خطرناک لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے اوپر پوری قرآن کی ایک سورت نازل کر دی. کبھی کبھی امام صاحب جمعہ کی نماز میں پڑھاتے ہیں دوسری رکعت میں سورہ منافقون، پوری سورت نازل ہوگی ان کے بارے میں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ احزاب میں کہتا ہے اشحتن علیکم، اے مسلمانوں یہ منافق تمہارے معاملے میں بہت بڑے بخیل اور کنجوس ہیں. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. اے میرے رسول، جب لڑائی کی بات آتی ہے، جب دین کے لیے کوئی قربانی دینے کی بات آتی ہے، تو ان منافقوں کے چہرے پر ہوائیاں چھا جاتی ہیں، ان کا چہرہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ان کو موت آ رہی ہے، مرنے والے ہیں. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ. اور جب لڑائی کا میدان ختم ہو جاتا ہے، جب ڈر اور خوف کے حالات ختم ہو جاتے تو ان کی زبانیں قینچی کی طرح چلنے لگتی ہیں. أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، یہ مال کے بہت بڑے حریص ہیں، بہت بڑے لالچی ہیں. اولئک لم یؤمنوا، اللہ فرماتا ہے کہ حقیقت میں یہ ایمان لائے ہی نہیں. فاحبط اللہ اعمالہم، اللہ نے ان کے تمام اعمال کو برباد کر دیا. منافق کے اعمال برباد کر دیے جائیں. وہ بظاہر نماز پڑھ رہا ہے، بظاہر روزہ رکھ رہا ہے، مگر اندر جو نفاق ہے یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ قرآن نے اس بیماری کو خود ایک بیماری قرار دی. فی قلوبہم مرض، اس بیماری کا کوئی نام نہیں بتایا قرآن نے کہ سب سے بڑی بیماری یہی ہے، نفاق کی بیماری. اور ایک بات بتاؤں، ایک ہوتا ہے نفاق اکبر، بھئی آدمی اوپر سے کلمہ پڑھے اندر سے نفاق رکھے تو یہ تو اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اور ایک ہوتا ہے نفاق اصغر، آدمی مومن ہے، مسلمان ہے، مگر منافقوں والی کچھ خصلتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. جیسے نماز میں کوتاہی، نماز اذان ہو رہی ہے، گدی کا کام چل رہا ہے، کسٹمر بیٹھا ہوا ہے. کسٹمر زیادہ اہم ہے، نماز زیادہ اہم نہیں. جاڑے کا موسم ہے، سردی کی رات ہے، آرام دہ بستر ہے، رضائی میں چھپے ہوئے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز بھی آ رہی ہے، موبائل کا الارم بھی بج رہا ہے، مگر بستر زیادہ پیارا ہے. یہ منافق کی علامت. یخادعون اللہ وہو خادعہم، یہ منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی مشکل سے کھڑے ہوتے ہیں. وَلَا يُرَاءُونَ النَّاسَ، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. ابھی آپ نے پوری تقریر سنی گھر کی اصلاح کے اوپر. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج کتنے ہمارے محلے میں کتنے مسلمانوں کے گھر ہیں جہاں ایک دو لوگ نماز پڑھتے ہیں، باقی پورا گھر نماز سے دور ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جمعہ میں مسجدوں میں جگہ کی تنگی ہے مسجدوں میں، اور عام نمازوں میں 3 صف 4 صف سے بات آگے نہیں پڑھتی. مسلمان کا گھر ہے. اللہ کی قسم ٹی وی پر کفر کی اور شرک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں مسلمان کے گھر میں، مگر ایسے مسلمان کے بھی گھر ہیں کہ 24 گھنٹے میں کوئی ایک آدمی اللہ کا نام لینے والا نہیں، کوئی ایک آدمی نماز کا پابند نہیں. باپ ہے تو اولاد کی نمازی بننے، نمازی ہے نہیں ہے کوئی مطلب نہیں. ہاں اولاد میرے بزنس میں میری پارٹنر بنی رہے، بزنس میں میرے کوئی کمی اور کوتاہی نہ آئے، میرے کام میں کوئی کمی اور کوتاہی نہ کرے، باقی اولاد کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی، کوئی مطلب نہیں. معاف کیجیے، اللہ نے صرف اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم نہیں دیا ہے، کہا کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو نماز میں سستی یہ منافق کی علامت ہے. بات کرے جھوٹ بولے یہ منافق کی علامت ہے. چاہے بزنس میں جھوٹ بولے،
چاہے لین دین میں جھوٹ بولے، چاہے اپنے گھر کے معاملات میں جھوٹ بولے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، منافق کی علامت ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کر کے پھر جائے، وعدے سے مکر جائے، زبان کی کوئی ویلو نہ ہو، یہ منافق کی علامت ہے۔ وَإِذَا تُؤْمِنَ خان، بے ایمان ہو جائے، خائن ہو جائے، لوگوں کی امانتیں، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھائے، ایسا بے ایمان اور خائن آدمی بھی منافق ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، ایسے تو بڑا شریف بنتا ہے، ایسے تو بڑا اچھا بنتا ہے، لیکن جب کسی سے اختلاف ہوتا ہے، جب کسی سے جھگڑا ہوتا ہے تو گالی گلوچ پر اتر جاتا ہے، بےہودہ گوئی پر اتر جاتا ہے۔ ایسے گالی باز اور بےہودہ آدمی کو بھی اللہ کے نبی نے منافق قرار دیا ہے۔ تو نفاق سے بھی نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، شرک سے بھی نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ آدمی نے اگر شرک کر دیا اور توبہ نہیں کیا، مر گیا، ساری نیکی برباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں 18 نبیوں کا ذکر کیا، 18 نبیوں کا، اور ان 18 نبیوں میں حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، حضرت موسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں۔ 18 نبیوں کا تذکرہ کر کے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میرے یہ 18 کے 18 پیغمبر بھی اگر اللہ کے ساتھ شرک کر دیتے تو ان کی نیکیاں برباد ہو جاتی۔ شرک کرنے والے کی کوئی نیکی اللہ کے قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر کے اندر اپنے نبی سے کہتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے میرے نبی، ہم یہ آپ کو بھی حکم دے رہے ہیں اور آپ سے پہلے تمام نبیوں کو یہ حکم دیا گیا، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ فرماتا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالخیر شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ مکہ کے کفار کے بارے میں کہا کہ یہ مسجد بناتے ہیں، یہ حرم بناتے، خانہ کعبہ بناتے، ارے جب یہ ایمان ہی نہیں لائے تو لاکھ مسجدیں بنا لے، مسجد بنا لینے سے ایمان کی پورتی نہیں ہونے والی، تمہارے اندر تو ایمان ہی نہیں ہے۔ اولئک حبطت اعمالہم، اللہ فرماتا ہے ان کے تمام اعمال برباد ہیں۔ تو شرک کرنے والے کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ نمبر 5، نیکیوں کو برباد کرنے والی 5ویں چیز، اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، تقدیر کو بھی مانتا ہے، لیکن حساب کتاب پر ایمان نہیں، قیامت پر ایمان نہیں، اس پر ایمان نہیں ہے کہ ایک دن اٹھایا جائے گا۔ مکہ کے کافر کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، پھر اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا بتاؤں کیسے زندہ کروں گا؟ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّصَوِّيَ بَنَانَهُ۔ اللہ فرماتا ہے انسان تو دوبارہ زندہ کرنے کی بات کرتا ہے، ہم جب قیامت کے دن تجھے دوبارہ اٹھائیں گے تو تیری انگلیوں کے پور بھی تیرے ہی لوٹائیں گے، تیرے فنگر پرنٹ بھی تیرے ہی ہوں گے، کسی اور کے نہیں ہوں گے، تیرے فنگر پرنٹس کے ساتھ تجھے ہم اٹھائیں گے۔ ماڈرن سائنس نے آج بتایا کہ ہر انسان کا فنگر پرنٹ الگ ہوتا ہے۔ آج پولیس کسی مجرم کو پکڑنے کے لیے فنگر پرنٹ کو یوز کرتی ہے۔ آج آدھار کارڈ سے ہمارا فنگر پرنٹ لنک ہے اور پورے ہندوستان میں ہمارے فنگر پرنٹ پر کسی دوسرے کا آدھار کارڈ نہیں بن سکتا ہے۔ یہ ماڈرن سائنس نے آج بتایا۔ قرآن کریم کا اعجاز دیکھیے، قرآن کریم کی بلاغت دیکھیے۔ قرآن کریم 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے بلا قادرین علی ان نصوی بنانا، تیری انگلیوں کے پور ہم قیامت کے دن تجھے ہی لوٹائیں گے۔ تو کوئی قیامت کو نہ مانے، حساب و کتاب کو نہ مانے، مالکی یوم الدین پر ایمان نہ رکھے، اس کی نیکی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ کہف کے اندر قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ سے ملنے پر ایمان نہیں رکھتے، ان کی نیکیوں کا ہم قیامت کے دن کوئی وزن نہیں کریں گے۔ قیامت کے دن میزان عمل پر ان کی نیکیوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا، ان کی نیکیاں بے وزن ہو جائیں گی۔
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نمبر 6، نیکیوں کو برباد کرنے والی چھٹی چیز، نیکیوں کی پبلسٹی، نیکیوں کی تشہیر، نیکیوں کا اعلان، نیکیوں کی نمائش۔ غریبوں کو کمبل بانٹے جا رہے ہیں، فیس بک پہ ڈالا جا رہا ہے، غریبوں کے گھر میں اناج پہنچایا جا رہا ہے، پہلے فوٹو کھینچا جا رہا ہے، سب بہت نامناسب بات ہے میرے۔ اللہ کے یہاں نیکیوں کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ تم اگر اپنی نیکیوں کے ذریعے دنیا کے طالب ہو، دنیا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ہم دنیا میں کوئی کمی نہیں کریں گے، تمہیں دنیا میں تمہاری نیکیوں کا پورا پورا پھل دے دیں گے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن آخرت میں تمہیں سوائے جہنم کی آگ کے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، لیکن تمہاری تمام کی تمام نیکیاں برباد کر دی جائیں گی، قیامت کے دن اڑا دی جائیں گی، ختم کر دی جائیں گی۔ حضرت حسین ابن علی شہید کربلا، ان کے ایک بیٹے تھے علی ابن الحسین، جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا، ان کی لاش کو جب نہلانے لگے، غسل دینے لگے، تو ان کی پیٹھ پر موٹے موٹے نشان بورے کے پائے گئے۔ ان موٹے موٹے بورے کے نشانوں نے بتا دیا کہ مدینہ کے کئی غریب گھروں میں مہینے کی پہلی تاریخ کو اللہ کا کوئی نیک بندہ جاتا تھا اور اناج کی بوری اور راشن کی بوری لے جا کے راتوں رات رکھ دیتا تھا۔ ان غریبوں کو خبر نہیں تھی کہ ہمارے گھروں میں کون اللہ کا بندہ ہے جو ہر مہینے ہماری مدد کرتا ہے۔ پوری زندگی حضرت علی ابن الحسین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے بیٹے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، ان کی یہ نیکی چھپی رہی۔ جب انتقال ہوا اور جب نہلایا جانے لگا، جب غسل دیا جانے لگا، تو ان کی پیٹھ کے ان نشانوں نے بتا دیا کہ اللہ کو وہ بندہ یہ تھا۔ اس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں نیکی، اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ آج نیکیوں کی بڑی پبلسٹی ہو رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو ریاکاری سے بچائے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک اصغر کہا ہے۔ آپ نے فرمایا، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے سب سے زیادہ تمہارے بارے میں اگر کسی چیز سے ڈر ہے تو شرک اصغر سے ڈر ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے، چھوٹا والا شرک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الریا، ریاکاری ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو لوگ دوسروں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا اور کہے گا اذهبوا، جاؤ، اور تم نے دنیا میں جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا ان کے پاس جاؤ، وہ تمہیں بدلا دیں گے، میں نہیں بدلا دوں گا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب بندے کو اپنے عرش کا سایہ دے گا جو داہنے ہاتھ سے صدقہ کرے۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، داہنے ہاتھ سے صدقہ کیا ہے، بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہے۔ جاڑے کا موسم ہے، ایک آدمی کار سے اترتا ہے اور فٹ پاتھ پر لیٹے ہوئے غریب آدمی کو کمبل اڑاتا ہے اور کار میں بیٹھ کے چلا جاتا ہے۔ اس امیر کو پتہ نہیں کہ میں نے کس غریب کو کمبل اڑایا، اس غریب کو پتہ نہیں مجھے کس امیر نے کمبل اڑایا۔ یہ وہ نیکی ہے جو کل اللہ کی بارگاہ میں کام دے گی۔ یہاں تو ہم کسی کی مدد بھی کرتے تو احسان جتاتے، کسی کو صدقہ دیتے تو احسان جتاتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں، اس کے اوپر روب جماتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی، اے ایمان والو اپنے صدقہ اور خیرات کو احسان جتا کر کے اور اس آدمی کو تکلیف دے کر کے برباد مت کرو۔ تو ریاکاری سے بھی اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ نمبر 7، نیکیوں کو برباد کرنے والی 7ویں چیز بدعت، ایسا عمل جس کے اوپر نبی کی مہر نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ملک میں ایسی کرنسی نہیں چل سکتی جس پر ریزرو بینک آف انڈیا کی مہر نہ ہو، جس پر گورنر کے سگنیچرز نہ ہو، جو گورنمنٹ آف انڈیا سے اپرووڈ نہ ہو۔ شریعت میں بھی نیکی اگر کرنسی ہے تو یہ کرنسی تب تک ایکسیپٹیبل نہیں ہے جب تک اس پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اگر ہماری اس شریعت میں، ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام کسی نے نکالا، آج آپ دیکھیں
لوگ بدعات کے کام پہلے سے زیادہ جوش سے کر رہے ہیں. جو جلوس پہلے سینکڑوں میں نکلتے تھے اب ہزاروں میں نکل رہے ہیں. جو بدعت کے کام پہلے کم ہوتے تھے آج بڑھ چڑھ کے ہو رہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کام کرنے والا سمجھ رہا ہے کہ ہم جنت میں گھر بنا رہے ہیں, ہم نبی کے عاشق ہیں, ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں, ہم نبی سے سچی محبت کرتے ہیں. جب ان بدعات کو دین کا ایک حصہ بنا دیا گیا تو ان بدعات کا چھوڑنا بہت مشکل ہو گیا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ بدعت کرنے والے کو توبہ کی جلدی توفیق نہیں ہوتی. اللہ توفیق دے دے الگ بات ہے, ورنہ بدعتی جلدی توبہ نہیں کرتا. تو بدعت وہ خطرناک چیز ہے جو نیکیوں کو برباد کر دیتی. سنن دارمی کے اندر ایک حدیث ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد میں آئے, دیکھا وہاں لوگ حلقہ بنا کے گھیرا بنا کے بیٹھے ہیں اور گھیرے کے بیچ میں ایک آدمی ہے, سب کے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی کنکری ہے. وہ کہتا ہے کبروا مئتن, 100 بار اللہ اکبر پڑھو. اب سب کنکری اٹھا کے 100 بار اللہ اکبر پڑھے. پھر کہتا ہے ہللوا مئتن, 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھو. تو سب کنکری اٹھا کے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کہا کہ اچھا کام کر رہے ہیں, اللہ کا ذکر کر رہے اور گنتی کر رہے, گنتی کر کے کر رہے. عبداللہ ابن مسعود نے کہا ادو سیئاتکم, اپنی نیکیوں کو مت گنو, اپنے گناہوں کو گنو. میں ضمانت لیتا ہوں کہ تمہاری کوئی نیکی اللہ کے یہاں برباد نہیں ہوگی, تم پہلے اپنے گناہوں کی گنتی کرو. وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں, تمہاری بربادی کے دن آ گئے کیا؟ ما اسرع ہلاکتکم, تم کتنی جلدی ہلاک ہوگے. ہؤلاء صحابۃ نبیکم متوافرون, ارے ابھی تو تمہارے نبی کے صحابہ موجود ہیں. وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تُبْلَى, ابھی تو نبی کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے. وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ, ابھی تو نبی کے برتن بھی نہیں ٹوٹے. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. إِنَّكُمْ لَعَلَىٰ مِلَّةٍ هِيَ أَهْدَىٰ مِن مِلَّةِ محمد, یا تو تم لوگ نبی سے بہتر راستے پر ہو, اور مفتتحو باب ضلالۃ, یا دین کے اندر کوئی گمراہی کا راستہ نکال رہے ہو. وہ لوگ بڑے ادب سے کہنے لگے کہ ارے حضرت آپ اتنا ناراض کیوں ہو رہے ہیں, ہمارا مقصد غلط نہیں ہے, ہم لوگ یہاں اچھے مقصد کے لیے بیٹھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کم من مرید للخیر لن یصیبہ, مقصد اچھا ہونا کافی نہیں ہے, کام بھی اچھا ہونا چاہیے. کام ہی غلط ہے, مقصد تمہارا جو بھی ہو, جب کام غلط ہے تو اچھا مقصد غلط کام کو صحیح نہیں کر سکتا. یہ نقطہ یاد رکھیں, یہ پوائنٹ یاد رکھیں کہ غلط کام کو اچھا مقصد بھی صحیح نہیں کر سکتا. اگر ہمارا مقصد اچھا ہے تو کام بھی اچھا ہونا چاہیے. تو بدعت یہ نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے. نمبر 8, نیکیوں کو برباد کرنے والی 8ویں چیز, پبلک پلیس میں آدمی نیک ہے, عوام کے سامنے نیک ہے, مجمع میں متقی ہے, لوگوں کے سامنے پرہیزگار ہے, مگر تنہائی میں, بیڈ روم میں, پرائیویسی میں, اکیلے میں نافرمانیاں کرتا ہے, غلط کام کرتا ہے, گناہ کے کام کرتا ہے. آج ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, گندگی کا پورا سیلاب انگلیوں کی کلک پر بھی نہیں, انگلیوں کے ٹچ پر ہے. چند سیکنڈ کی دوری پر انسان کے لیے پوری اخلاقی گندگی کا پورا سامان بھرا پڑا ہے. ایک ایسے دور میں اپنی خلوت کو, اپنی تنہائی کو, اپنی پرائیویسی کو گناہوں سے بچانا بہت بڑا چیلنج ہے. مگر یاد رکھیں میرے بھائیوں, تنہائی کو اگر ہم نے گناہوں سے نہیں بچایا تو ہماری تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی. امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب سنن ابن ماجہ کتاب الزہد میں ایک روایت لائے ہیں. حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت ثوبان کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأعلمن اقواما من امتی یاتون یوم القیامہ بحسنات امثال جبال تہامۃ بیدا, میری امت کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قیامت کے دن آئیں گے, پہاڑوں کے برابر نیکیاں, پہاڑوں کے برابر روزہ, پہاڑوں کے برابر حج اور عمرہ, ہر سال عمرہ اور ہر سال حج, تمام کی تمام نیکیاں ان کے پاس ہوں گی. فیجعلہ اللہ ھباء منثورا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام نیکیوں کو ھباء منثورا کر دے گا, خس و خاشاک کر دے گا, ہوا میں اڑا دے گا, ختم کر دے گا. حضرت ثوبان نے کہا صفہم لنا یا رسول اللہ وجلہم لنا, اے اللہ کے رسول وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے, وہ کون بدبخت لوگ ہوں گے, ذرا آپ کلیئر کر دیجئے, ذرا آپ اوپن کر دیجئے, ذرا آپ کھل کر کے بتا دیجئے, ان لا نکون منہم, کہ کہیں ہم بھی ان کی طرح نہ ہو جائیں. پیارے نبی نے فرمایا اما انہم من جلدتکم, اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم, اے ثوبان وہ تمہارے ہی جن سے ہوں گے, وہ
انسانوں میں سے ہوں گے، وہ مسلمانوں میں سے ہوں گے، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اور وہ بھی راتوں کو عبادت کریں گے، وہ بھی راتوں کو نماز پڑھیں گے، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن جب تنہائی ملے گی، جب اکیلا پن ملے گا، جب بند کمرہ ملے گا، جب بیڈ روم کی تنہائی ملے گی، تو وہ اکیلے میں حرام کام کریں گے، ناجائز کام کریں گے، ان کی تنہائیاں گناہوں سے بھری ہوں گی، ان کی تنہائیاں گناہوں سے لت پت ہوں گی۔ میرے بھائیوں، خلوت کے گناہ، تنہائی کے گناہ انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ نمبر 9، نیکیوں کو برباد کرنے والی 9ویں چیز، یہ 2 انچ کی زبان جو ہمارے منہ کے اندر ہے، یہ 2 انچ کی زبان ہے جسے ہم ایک معمولی زبان سمجھتے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ زبان ہمیں جنت میں بھی لے کے جا سکتی ہے، یہ زبان ہمیں جہنم میں بھی لے کے جا سکتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابی معاذ ابن جبل سے کہتے ہیں، اے معاذ، کیا میں تمہیں تمام نیکیوں کا خلاصہ بتا دوں؟ اے معاذ، کف علیک ھذا، اس زبان کو کنٹرول کر لو۔ حضرت معاذ ابن جبل نے کہا، یا رسول اللہ، کیا زبان کی بھی پکڑ ہوگی؟ کیا زبان کی بھی اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی؟ آپ نے فرمایا، ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ، تمہاری ماں تمہیں کھو دے، تمہاری ماں تمہیں گم کر دے۔ اے معاذ، تم نے کیسی بات کر دی؟ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ اے معاذ، قیامت کے دن لوگوں کو ان کے چہروں کے بل گھسیٹ کے جہنم میں اسی زبان کے کرتوتوں کی وجہ سے، اسی زبان کی گالیوں کی وجہ سے، اسی زبان کی غیبتوں کی وجہ سے، اسی زبان کی بدتمیزیوں کی وجہ سے گھسیٹ کر کے ناک کے بل اور چہرے کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ زبان کوئی معمولی چیز نہیں ہے میرے بھائی۔ زبان سے نکلا ہوا کبھی کبھی ایک جملہ انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے، بخاری کی روایت ہے، ان العبد لا يتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ، بندہ کوئی اچھی بات کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والی بات کرتا ہے، لا یلقی لها بالا، بندہ پرواہ نہیں کرتا ہے، بندہ توجہ نہیں دیتا ہے کہ میں نے کوئی بڑی بات کہی ہے لیکن وہ بات اللہ کے اتنی بڑی ثابت ہوتی ہے، یرفعہ اللہ بها درجات، کہ اس ایک بات کی وجہ سے اللہ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ وان العبد لا يتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ، لیکن کبھی کبھی بندہ اپنی زبان سے اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی بات کرتا ہے، لا یلقی لها بالا، بندہ توجہ نہیں دیتا ہے، بندہ کیئر نہیں کرتا کہ میں نے کیسی بات کہہ دی، لیکن اس ایک بات کی وجہ سے اللہ کے پیارے نبی فرماتے، یہوی بہا فی نار جہنم، جہنم میں چلا جاتا ہے۔ زبان کی حفاظت کر لو میرے بھائیو، نبی نے گارنٹی لی ہے، اور میرے نبی سے بڑا گارنٹر کوئی نہیں، میرے نبی سے بڑا صادق و مصدوق کوئی نہیں۔ میرے پیارے نبی فرماتے، بخاری کی روایت ہے، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، زبان کی گارنٹی دے دو، شرمگاہ کی گارنٹی دے دو، تمہارا نبی تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہے۔ نمبر 10، آخری چیز بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا، رسول کا یا دین کے شعائر میں سے کسی چیز کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ہم بہت اس کو ایک جوک کے وے میں لیتے، ایک چٹکلے کی شکل میں لیتے ہیں۔ آج کل موبائل پر اس طریقے کے چٹکلے آتے ہیں، جنت کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، رمضان آتا ہے تو روزوں کے بارے میں۔ اس طریقے کے چٹکلے اور اس طریقے کے لطیفے بھی انسان کی نیکیوں کو برباد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ کے اندر، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُونَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، اے میرے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے ہم تو ہنسی کر رہے تھے، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ قُلْ اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اے نبی ان سے پوچھو کہ تمہیں مذاق اڑانے کے لیے اللہ ملا تھا، تمہیں مذاق اڑانے کے لیے رسول ملے تھے، تمہیں مذاق اڑانے کے لیے اللہ کی آیتیں ملی تھی۔ لا تعتذروا، کوئی ایکسکیوز مت پیش کرو، کوئی بہانہ مت پیش کرو، کوئی عذر مت تلاش کرو۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے اللہ کا مذاق اڑایا، تم نے رسول کا مذاق اڑایا، تم نے دین کے کسی شعار کا مذاق اڑایا، تم کافر ہو گئے۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، ایک جوک، دین سے ریلیٹڈ ایک جوک ہمیں ایمان سے خارج کر سکتا ہے میرے بھائیوں، ہماری نیکیوں کو برباد کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کرتا ہے، نبی کا نام گستاخانہ انداز میں لیتا ہے، یا نبی کی حدیث سامنے آئے اور اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے، یا نبی کی حدیث کا مذاق اڑاتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب مکھی تمہارے برتن میں گر جائے، مکھی جب تمہارے برتن میں گر جائے
تو اس کو دوبارہ اس برتن میں، اس پانی میں، اس چیز میں ڈالو۔ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جِنَاحَيْهِ دَاءٌ، اس لیے کہ مکھی کے ایک پر میں بیماری ہے، ایک پر میں شفا ہے۔ ایک صاحب کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، بولے یہ حدیث کسی مکھی چوس نے گڑی ہے۔ الفاظ دیکھیے آپ، بخاری کی روایت ہے، صحیح روایت۔ لکھنے والا لکھتا ہے کہ یہ حدیث کسی مکھی چوس مولوی نے گڑی ہے۔ نبی کی حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے جب سورج ڈوبتا ہے تو اللہ کے عرش کے آگے سجدہ کرتا ہے۔ لکھنے والا لکھتا ہے سائنس کہتی ہے کہ سورج ڈوبتا ہی نہیں ہے، سائنس کہتی ہے سورج ڈوبتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں غروب آفتاب ہے تو کہیں طلوع آفتاب ہو رہا ہے، ہمارے یہاں سورج ڈوبا ہے تو کہیں نکلا ہے۔ اس مولوی کو اتنا نہیں سمجھ میں آیا، اس حدیث کو گڑنے والے کو اتنا نہیں سمجھ میں آیا۔ میرے بھائیوں، سائنس کیا کہتی ہے یہ ہمارے دین سے ریلیٹڈ نہیں، ہم اس پر ایمان نہیں لائے۔ ہم ایمان لائے ہیں قرآن پر، ہم ایمان لائے اپنے رسول پر۔ اگر رسول اکرم کی صحیح حدیث ہے تو ہم ایمان رکھتے ہیں، سائنس اگر اس کو نہیں مانتی ہے نہ مانے۔ ہمارا ایمان سائنس پر نہیں، ہمارا ایمان قرآن پر ہے۔ ہم لاجک کی بنیاد پر، ہم سائنس کی بنیاد پر، ہم اپنی عقل کی بنیاد پر قرآن کا انکار نہیں کر سکتے، حدیث کا انکار نہیں کر سکتے۔ اور اگر کسی نے انکار کرنے کی کوشش کی، حدیث کا مذاق اڑایا، قرآن کا مذاق اڑایا، تو اللہ کہتا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، نبی سے عام لوگوں کے انداز میں، بدتمیزی کے انداز میں نبی سے بات نہ کرو، نبی سے بدتمیزی کے انداز میں بات نہ کرو۔ کیوں؟ ان تحبط اعمالکم، اپنے نبی سے تم گستاخی کے انداز میں، بدتمیزی کے انداز میں بات کرو گے، تمہاری تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی، تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ جب نبی سے بدتمیزی سے بات کرنے پر نیکی برباد ہو رہی ہے تو نبی کی حدیثوں کو ریجیکٹ کرنا، نبی کی حدیثوں کا مذاق اڑانا اور نبی کی حدیثوں کا کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، میرے بھائیوں یہ تو اور بڑا گناہ ہے۔ آج ہم اور آپ ان سب معاملات میں سینسٹیو نہیں، ہمیں سینسٹیو ہونا چاہیے، ہمیں حساس ہونا چاہیے۔ جب قرآن کی یہ آیت اتری، اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے ثابت ابن قیس، وہ تھوڑے بلند آواز تھے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نیچرل فطری طور پر ان کی آواز اونچی ہوتی ہے، وہ مصلی پر کھڑے ہو جائیں تو بغیر لاؤڈ اسپیکر کے پوری مسجد میں ان کی آواز گونجے گی، اتنی آواز اونچی ہوتی ہے۔ ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بھی فطری طور پر نیچرلی اونچی آواز تھی۔ جب قرآن کریم کی یہ آیت اتری وہ غمگین ہو گئے، وہ صدمے میں پڑ گئے کہ میں نبی سے کیسے بات کروں، میں نبی سے کو کیسے مخاطب کروں، میں تو جب بھی نبی سے بات کروں گا آواز اونچی ہو جائے گی، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی سے اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ ثابت ابن قیس نے نبی کے پاس آنا چھوڑ دیا۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، پیارے نبی نے 2-3 دن 4 دن 5 دن گزرے، اپنے صحابی کو نہیں دیکھا۔ صحابہ سے پوچھا ثابت ابن قیس نظر نہیں آ رہے ہیں، بیمار ہیں کیا؟ پیارے نبی ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے تو پتہ چلا بیمار نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو ڈر گئے کہ اب نبی سے بات کیسے کروں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ڈرو نہیں، یہ آیت تمہارے لیے نہیں ہے، یہ آیت ان کے لیے ہے جو گستاخی اور بدتمیزی کی نیت سے نبی سے اونچی آواز سے بات کر۔ تو میرے بھائیوں، جب نبی سے اونچی آواز سے بات کرنے پر نیکیاں برباد ہو رہی ہیں تو ذرا سوچو کہ جو لوگ نبی کی حدیثوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں عقل کے نام پہ، سائنس کے نام پہ، ان کا کیا حال ہوگا۔ یہ چند چیزیں تھیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان 10 چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری جو بھی چھوٹی موٹی نیکیاں ہیں، گری پڑی جو نیکیاں ہمارے نام اعمال میں ہیں، اللہ ان کو شرف قبولیت سے نوازے۔ نیکی کر کے انسان کو ڈرنا چاہیے، نیکی کر کے کبھی اترانا نہیں چاہیے، نیکی کر کے کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اتنے حج کیے، ایک صاحب ایک مرتبہ مجھ سے کہہ رہے تھے ارے مولوی صاحب میں نے اتنے عمرے کیے، اتنے حج کیے، مجھے بہت برا لگا۔ آپ نے 18 حج کیے، آپ نے 18 عمرے کیے، یا آپ مجھے سنا رہے ہیں؟ میں سن کے کیا کروں گا؟ میں کسی سے تذکرہ کروں گا، کسی سے آپ کی تعریف کروں گا، آپ کو کیا ملے گا؟ نیکی اللہ کے لیے کرو، عمرہ اللہ کے لیے کرو، حج اللہ کے لیے کرو، اس کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ اور میں ایک مثال دے کے بعد ختم کرتا ہوں۔ ابراہیم خلیل اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے،
اور یہ گھر کون سا گھر ہے؟ یہ وہ گھر ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یہ روئے زمین کا پہلا گھر ہے، یہ اللہ کی زمین پر پہلی مسجد ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ اس گھر کو بنا رہے ہیں، اور باپ مستری ہے اور بیٹا لیبر ہے۔ اللہ اکبر، اس گھر کی شان دیکھو، اس گھر کا مستری کون ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور لیبر کون ہے؟ ان کا بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ باپ بڑھ بڑھ کے خانے کعبہ کی تعمیر کر رہا ہے اور بیٹا اپنے باپ کی مدد کر رہا ہے، اور قرآن کریم نے ان باپ بیٹے کی اس محنت کا، اس مشقت کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْبَيْتَ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، یاد کرو جب میرا بندہ ابراہیم خانے کعبہ کی تعمیر کر رہا تھا اور اس کا بیٹا اسماعیل بھی اپنے باپ کی مدد کر رہا تھا، اور دونوں کی زبان پر کیا کلمات تھے، دونوں کی زبان پر کیا تھا؟ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، بہت بڑا تیر مار رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار یہ ہماری نیکی ہے تو قبول فرما لے۔ یہ ابراہیم کی زبان پر یہ دعا ہے، اتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں کوئی آدمی ہوتا تو خوشی سے پھولا نہ سماتا اور ڈنکا بجواتا اپنی عظمت کا، اپنی نیکی کے چرچے کرتا، سوشل میڈیا کا دور ہو تو فیس بک پہ ڈال دیتا، واٹس ایپ پہ ڈال دیتا۔ یہ اللہ کے کیسے بندے ہیں، یہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، اتنا عظیم کام کر رہے ہیں، لیکن زبان پر یہ ڈر ہے کہ اے اللہ پتہ نہیں یہ نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہو کہ نہیں ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار ہماری اس چھوٹی سی نیکی کو قبول کر لے۔ تو نیکی کر کے یہ ڈر ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ ایک مومن کی نشانی ہے۔ رب العالمین ہماری تمام نیکیوں کو قبول فرما لے، رب العالمین ہمیں اخلاص کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں ریاکاری سے بچائے، ہمیں ہمارے دلوں کو نفاق سے بچائے، ہمارے دلوں کو شک اور شبہات کی بیماری سے بچائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، اللہ ہماری ماؤں بہنوں کی اصلاح فرما دے، جو باتیں کہی گئیں مقررین کی زبانی، اللہ بولنے والوں کو، سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں اس مجلس میں، اللہ تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو لوگ رزق کو لے کر، روزی روٹی کو لے کر پریشان ہیں، کاروبار کو لے کر پریشان ہیں، اللہ ان کو روزی روٹی میں وسعت عطا فرمائے، اللہ ان کو رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سب کی روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے، اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہمارا ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔